حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کا پہلا وارث۔ زمین پر انسانیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھا رہے تھے، مگر ایک صدمہ ایسا آیا جس نے اس ابتدائی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل، یہ زمین پر پہلا خون تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا شیث۔ بعض روایات میں انہیں حبۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا عطیہ، اللہ کا تحفہ۔ یہ محض ایک بیٹے کی پیدائش نہیں تھی، یہ انسانیت کے تسلسل کی حفاظت تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام بچپن ہی سے مختلف تھے۔ ان کی طبیعت میں سکون، وقار اور سنجیدگی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خود انہیں علم سکھاتے، اللہ کی وحدانیت، شیطان کے فریب اور تقوی کی اہمیت سمجھاتے۔ وہ اپنے بیٹے کو بار بار یاد دلاتے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اس کے فریب میں نہ آنا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت شیث جوان ہوئے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت ظاہر ہونے لگی۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ذمہ داری حضرت شیث کے سپرد کی۔ انہیں وصیت کی کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی پر قائم رکھنا۔ یہ انسانیت کی پہلی باقاعدہ قیادت تھی جو باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی۔ بعض کلاسیکی روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے جن میں اللہ کی ہدایات درج تھیں۔ اگرچہ اس بارے میں قطعی دلائل موجود نہیں، مگر اسلامی تاریخ میں ان کا ذکر ایک نیک اور صالح رہنما کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے انسانوں کو منظم کیا، نکاح کے اصول قائم کیے، عبادت کے طریقے سکھائے، عدل اور انصاف کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور معاشرے کو نظم و ضبط کی ضرورت تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ طاقت کا غرور نہ کرنا، حسد سے بچنا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتوں کو دہراتے، علم انسان کی فضیلت ہے، تکبر شیطان کا راستہ ہے اور حسد تباہی کی جڑ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ بعض تعریفی روایات میں ان کی عمر 900 سال سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی قطعی تصدیق نہیں کی جا سکتی، مگر اتنا واضح ہے کہ انہوں نے کئی نسلوں کو دیکھا، انسانی آبادی کو بڑھتے دیکھا اور ابتدائی انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف ایک بیٹے نہیں تھے، وہ آدم علیہ السلام کی امانت کے محافظ تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی کا سفر مکمل ہوا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، نصیحت کی، اللہ کی بندگی پر قائم رہنے کی تاکید کی اور اپنی ذمہ داری اگلی نسل کو منتقل کر دی۔ یوں انسانیت کا قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر انسانیت کا آغاز کیا، حضرت شیث علیہ السلام نے اس آغاز کو منظم کیا۔ اگر آدم علیہ السلام بنیاد تھے تو شیث علیہ السلام تعمیر کے پہلے نگہبان تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، غم کے بعد امید آتی ہے، قتل کے بعد اصلاح کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے، اور قیادت ہمیشہ علم، تقوی اور صبر سے قائم رہتی ہے۔ یہ کہانی شاید کم سنی جاتی ہے، مگر انسانی تاریخ میں اس کا مقام بہت اہم ہے، اور یہی وہ دور تھا جس کے بعد انسانیت ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی تھی۔